سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اس منصب اور اس مقام کی قدر کرنی ہے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ٹوٹکے یہ انتہائی صحت کے لیے نقصان دہ ہے. یہ ہم پچھلے سالوں سے 2-3 دہائیوں سے کہتے آ رہے ہیں اور مسلسل کہتے آ رہے ہیں. کیونکہ اس لیے اگر آپ کوئی 10 سال 20 سال جب سوشل میڈیا اتنا عام نہیں تھا پیچھے چلے جائیں تو ہمارے ہاں بیماریوں کی ریشو کیا تھی؟ بہت کم تھی. اگر ٹوٹکے اتنے ہی مفید ہوتے، اگر ٹوٹکے اتنے ہی کارگر ہوتے، اگر ٹوٹکے اتنے ہی مؤثر ہوتے تو ہمارے ملک میں تو بیماریاں رہنی نہیں تھی. اب دیکھیں کتنے لوگ بیٹھ کے وہ ایک ہی دوا سے، ایک ہی ٹوٹکے سے، ایک ہی فارمولے سے ہر بیماری کا علاج کر رہے ہیں. ایسے ہی ہے. بیماریاں کیوں نہیں جا رہی؟ بیماریاں تو بڑھ رہی ہیں اور لوگ انہیں فالو بھی کر رہے ہیں. بھائی اس کی وجہ صرف یہ کم علمی ہے. یہ کم علمی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ضرورت مند دیوانہ ہوتا ہے. جب بندہ کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایسا میجک ہو جائے، کوئی ایسا جادو ہو جائے کہ مجھے فوری شفا مل جائے. اصل میں غلطی فالو کرنے والوں کی نہیں ہے، پسند کرنے والوں کی نہیں ہے، غلطی ان کی ہے جو لوگ ان کو اس طرف لگا رہے ہیں. ان کو ویوز چاہیے، ان کو اپنا جو ایک وہ کمائی چاہیے نا، وہ وائرل ہو رہے ہیں. وہ اپنی شہرت کے لیے، اپنی دولت کے لیے وہ ایک عام آدمی، ایک سادہ لو آدمی کے اس کی صحت سے کھلواڑ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں جیسے کوئی اسکن کیئر کی چیزیں ہوں، کوئی بالوں کی چیزیں ہیں، وہ بھی پھر اس کا مطلب ایسے ہی اپنا منجن بیچ رہے ہیں. دیکھیں اس میں بڑی سمپل سی بات ہے کہ ہمارے سوشل میڈیا پہ زیادہ تر لوگ تو وہ ہیں جو نان کوالیفائڈ ہیں. بالکل، ان کو جن کا طبی ایجوکیشن سے کوئی تعلق دور کا واسطہ بھی نہیں ہے. انہوں نے وہ آج کل آپ کو پتہ اردو بازار چلے جائے وہاں سے گھر کا ڈاکٹر ٹوٹ کے ہر چیز مل جاتی ہے اور وہی آ کے پڑھ دیتے ہیں اسکرین پہ. بقیہ بہت ساری ایسی ریمیڈیز ہیں کیونکہ غذا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی غذائی اجزاء رکھے ہیں، نباتات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے خواص رکھے ہیں جو انسان کی کایا پلٹ دیتے ہیں. ہماری جتنی طبی دوائیاں ہیں ایلوپیتھک میں، ہومیوپیتھی میں، وہ تقریباً زیادہ تر انہی سے دوائیاں بنتی ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ آپ کے مزاج کے مطابق ہو. اب دیکھیں نا، درد ہے، درد کی مختلف دوائیاں کیوں ہیں؟ درد تو ایک ہی ہے نا. اب کتنی دوائیاں درد کی ہیں؟ شوگر ایک ہے، اس کی کتنی دوائیاں ہیں؟ آپ کا دل کا مسئلہ ہے، کتنی ادویات ہیں؟ بھئی وہ تو ایک ہی مسئلہ، پھر ایک دوائی کافی کیوں نہیں تھی؟ اسی طرح ہر ٹوٹکا ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا. بالکل، ہر کسی کی باڈی ڈفرینٹ ہے. جس بندے کے ساتھ اس کی میچنگ ہو گئی، جس کے ساتھ اس کا مزاج مل گیا، اس کی طبیعت مل گئی، اس کے لیے وہ فائدہ مند ہوگا. جس کے وہ اگینسٹ ہوگا اس کو وہ نقصان دے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگر سنگل ریمیڈی یوز کرنی بھی ہے تو آپ کسی غذائی ماہر سے، کسی طبیب سے ملیں. وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کے جسم کی ضرورت کیا ہے. ہم بھی اپنے مریضوں کو بتاتے ہیں گھریلو چیزیں، ہم لوگ اپنی کیوے بھی بتاتے ہیں، بہت سارے مریضوں کو ہم بتاتے ہیں. لیکن ہم جب تک ان کے مزاج کی پوری تشخیص نہیں کر لیتے، جب تک ہم ان کے مرض کو جانچ نہیں لیتے، ہم سنگل ریمیڈی ان کو تجویز نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اچھا سر، ہم کانسٹیپیشن کی بات کر رہے تھے تو مجھے یہ بتائیں کہ جب قبض ہوتی ہے تو اس کے بعد جیسے آپ نے بواسیر کا بتایا، وہ بھی مرحلہ آ جاتا ہے. وہ کب آتا ہے؟ وہ کون سی سچویشن یا سٹیج ہوتی ہے جب وہ والی سچویشن آتی ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہی ہوتی ہے کہ ایک آدمی لیزی ہوتا ہے. اس نے وہاں سے فیس بک سے کوئی ٹوٹکا دیکھا، وہ شروع کر لیا. اس بگول کا چھلکا کھا لیا، کبھی کچھ کھا لیا. وہ یہ ساری چیزیں وقتی ہیں، عارضی ہیں. آپ کو وقتی طور پہ ریلیف تو مل رہا ہے، لیکن بیماری جوں کی توں ہے. اس کے جو مسائل ہیں وہ جوں کے توں ہیں، تو وہ اندر ہی اندر بڑھتا رہتا ہے. تو ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ کے یہ گھریلو ٹوٹکے بھی کام نہیں کرتے، اس میں کوئی ریمیڈی بھی کام نہیں کرتی، پھر آپ کو ڈاکٹر پہ، حکیم پہ جانا ہی پڑتا ہے. تو سر خون آنا تو وہ وہی ہے نا، وہ بواسیر کی وجہ سے ہے نا. بواسیر جو ہے یہ اصل میں بڑی آنت کی انفلیمیشن ہے، سوزش ہے.